نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 28 پڑھیں گے۔ انزل الناس منازلہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو۔ میمون بن ابی شعاب کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ایک روٹی کا ٹکڑا عنایت کیا۔ پھر ایک شخص گزرا جو مناسب کپڑے اور اچھی حیت و حالت میں تھا تو اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بٹھایا اور کھلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق معاملہ کرو، یعنی کہ انزلہ کا لفظ لا کر کے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی انسان کو اس کے اسٹیٹس، اس کی جو پوزیشن ہے اور اس کا جو علم ہے اور جو اس کا مرتبہ ہے، یعنی علم کے حساب سے اس کا جو مرتبہ ہے اس پہ بالکل برابر بٹھا دینا۔ یہ کہ بیلنس جو ہے وہ ڈائیورسٹی میں ہے۔ ڈائیورسٹی کہتے ہیں طبقات کا خیال کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا میں طبقات ایسے ہی بنائے ہیں کہ کچھ کمزور ہوں گے، کچھ طاقتور ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ اچھے درجے کے ہوں گے، کچھ کم درجے کے ہوں گے، کچھ مینٹلی ویک ہوں گے، کچھ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوں گے، کچھ ویلدی ہوں گے، کچھ پور ہوں گے۔ یعنی کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ جو اپ ڈاؤن ہے، یہ دراصل زندگی کی علامت ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب زندگی کی لائنیں ایک کرو کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک زندگی کی علامت ہوتی ہے، لیکن اگر یہ ایک بالکل سیدھی لائن بن جائے تو یہ ایک موت کی علامت ہوتی ہے۔ اور زندگی کی موت اس وقت ہو جائے گی جب ہمارے طبقات ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے طبقات بہت خوبصورت ہیں اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان طبقات کو ان کے اکارڈنگلی کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اور شر میں لوگوں کو ان کے مرتبے پہ اتارا جائے گا۔ خیر اور شر بھی ایسے ہی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے معاملات کو دیکھا، ہم نے اپنے دلوں کے حالات کو دیکھا، کبھی بھی ہم ایک حال پہ نہیں رہتے، ہم ہمیشہ اپ اینڈ ڈاؤن والی صورت میں رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گھر میں داخل ہوئے، آپ کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، یعنی آپ کے گھر میں جمع ہوئے، وہ بھی یہاں تک کہ ایک بیٹھک سی بن گئی۔ بعد میں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے۔ اب جگہ نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا، وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اپنی چادر لپیٹی اور ان کو پیش کی اور فرمایا جریر اس پر بیٹھ جائیے۔ حضرت جریر نے چادر لے کر اپنے چہرے سے لگائی، اسے بوسہ دیا اور رونے لگے، اور اپنے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکریم سے اتنے متاثر ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جذبات کے ساتھ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جیسی آپ نے مجھے عزت دی اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عزت بخشے، آپ کی چادر پر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھا اور فرمایا اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز آدمی آئے تو تم اس کا احترام کرو۔ مومن کی سب سے بڑی صلاحیت ہوتی ہے کوپنگ اسکلز، کو اونٹ کے برابر کا راستہ بنانا پڑے گا اونٹ کے نکلنے کے لیے، ہاں اس میں سے بکری بھی نکل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکری کے نکلنے کے راستے میں سے اونٹ نہیں نکل سکتا، لیکن اونٹ کے نکلنے کے راستے میں سے بکری نکل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، آپ
سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر عدل کی صلاحیت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیکی کریں، بہت احسن لیول پہ کریں، اٹس اوکے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ ہر آنے جانے والے جو فقیر ہے اس کو اور آپ کے رشتہ دار اور قرابت دار کو ایک مقام پہ نہیں رکھ سکتے، اور جو نہیں رکھ سکتا انسان، یہی انسان کی فطرت ہے۔ وہ یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے وہ آگے بڑھ جائے اور امامت کرائے۔ یعنی جب دو بندے یا دو سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور وہ جماعت کرا رہے ہوں، تو جو عالم قرآن ہو، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہو، زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہ آگے بڑھے اور لوگوں کی امامت کرائے۔ اب علم کو یہاں پہ مرتبے پہ رکھا گیا ہے، اور اس شخص کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہوئے اس کو امام بنایا گیا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ خدا نے کائنات کی تمام چیزوں کو یکساں پیدا کیا اور نہ ہی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسے معاملے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ رزق کے معاملے میں خداوند قدوس نے فرمایا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، لہٰذا سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا مکارم اخلاق کے خلاف ہی نہیں بلکہ فطرت اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہے۔ جو برتاؤ اور معاملہ اساتذہ اور اہل علم، اصحاب معرفت اور اقربا کے ساتھ اعزاز کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ کیا جائے گا، ان کو اعزاز کا، اکرام کا اور عزت کا ماحول ان کو دیا جائے گا، وہی برتاؤ ان کے علاوہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اپنے بڑوں اور اکابرین کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو عام لوگوں کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بے ادب ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے یہ ہمیں رسپیکٹ دیتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ جب آپ کے والد تشریف لائیں گے تو آپ والد والا اکرام کریں گے، اور جب آپ کا چھوٹا بھائی آئے گا تو آپ اس کو مار کے بھگا نہیں دیں گے بلکہ اس کو پیار سے یعنی شفقت کا معاملہ کریں گے۔ اب یہاں پہ بڑوں سے اکرام آ گیا، بڑوں کی عزت آ گئی اور چھوٹوں سے شفقت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کو بہترین انداز میں ایڈاپٹ کرنے کی، دین کی یعنی اسلام کی ویلیوز کو بہترین انداز میں سمجھنے اور بہترین انداز میں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔